الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. سورہ نساء نمبر 42. جس روز کافر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش انہیں زمین کے ساتھ ہموار کر دیا جاتا اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. اے ایمان والو، جب تم نشے میں مست ہو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ اپنی بات کو سمجھنے نہ لگو، اور جنابت کی حالت میں جب تک کہ غسل نہ کر لو. ہاں اگر راہ چلتے گزر جانے والے ہوں تو اور بات ہے. اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی کا قصد کرو اور اپنے منہ اور اپنے ہاتھ مل لو. بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے. یہ حکم اس وقت دیا گیا کہ ابھی شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی. چنانچہ ایک دعوت میں شراب نوشی کے بعد جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو نشے میں قرآن کے الفاظ بھی امام صاحب غلط پڑھ گئے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ نشے کی حالت میں نماز مت پڑھا کرو. گویا اس وقت صرف نماز کے وقت کے قریب شراب نوشی سے منع کیا گیا. بالکل ممانعت اور حرمت کا حکم اس کے بعد نازل ہوا. یہ شراب کی بابت دوسرا حکم ہے جو مشروطہ، یعنی ناپاکی کی حالت میں بھی نماز مت پڑھو، کیونکہ نماز کے لیے طہارت بہت ضروری ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسافر کی حالت میں اگر پانی نہ ملے تو جنابت کی حالت میں ہی نماز پڑھ لو، جیسا کہ بعض نے کہا، بلکہ جمہور علماء کے نزدیک اس کا مفہوم یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں تم مسجد کے اندر مت بیٹھو. البتہ مسجد کے اندر سے گزرنے کی ضرورت پڑے تو گزر سکتے ہو. بعض صحابہ کے مکان اس طرح تھے کہ انہیں ہر صورت میں مسجد نبوی کے اندر سے گزر کر جانا پڑتا تھا. یہ رخصت انہی کے پیش نظر دی گئی ہے، ورنہ مسافر کا حکم آگے آ رہا ہے. بیمار سے مراد وہ بیمار جسے وضو کرنے سے نقصان یا بیماری میں اضافے کا اندیشہ ہو. مسافر عام ہے، لمبا سفر کیا ہو یا مختصر. اگر پانی دستیاب نہ ہو تو تیمم کرنے کی اجازت ہے. پانی نہ ملنے کی صورت میں یہ اجازت مقیم کو بھی حاصل ہے، لیکن بیمار اور مسافر کو چونکہ اس قسم کی ضرورت عام طرز پر پیش آتی تھی، اس لیے بطور خاص ان کے لیے اجازت بیان کر دی گئی ہے. قضائے حاجت سے آنے والا اور بیوی سے مباشرت کرنے والا، ان کو بھی پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کر کے نماز پڑھنے کی اجازت ہے. تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ ہاتھ زمین پر مار کر کلائی تک دونوں ہاتھ ایک دوسرے پر پھیر لے. کونیوں تک ضروری نہیں، اور منہ پر بھی پھیر لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں ہتھیلیوں اور چہرے کے لیے ایک ہی مرتبہ مارنا ہے. صعیداً طیبہ سے مراد پاک مٹی ہے، زمین سے نکلنے والی ہر چیز نہیں، جیسا کہ بعض لوگوں کا خیال ہے. حدیث میں اس کی مزید وضاحت کر دی گئی ہے. جب ہمیں پانی نہ ملے تو زمین کی مٹی ہمارے لیے پاکیزگی کا ذریعہ بنا دی گئی ہے. الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلاله ويريدون ان تضلوا السبيل. کیا تم نے نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا ہے،
وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ سے بھٹک جاؤ۔ واللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا دوست ہونا کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا مددگار ہونا کافی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اور کتاب و سنت کی روشنی میں عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، اس میں ہونے والی لغزشوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں مومنوں اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔